بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. صدق اللہ. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع کیا تھا. سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پیغمبر بنے. حضرت داؤد علیہ السلام کیسے سلطنت میں آئے اور اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت تک پہنچایا، وہ بات ہم کل پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ ہیں تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سے فیصلے کیے اور ایسے زبردست فیصلے کیے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام حیران رہ گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا. تو یہ جو فیصلے کا علم ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا حضرت سلیمان کو، اور اس فیصلے کے علم کے ساتھ دیگر علم و حکمت حضرت سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک دوسرے شخص کو پکڑا ہوا تھا تو کہا کہ میرے پاس انگوروں کا باغ تھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی بکریوں نے میرے سارے انگور چٹ لیے، کھا گئی، میرے تو پورے سال کی انکم ضائع ہو گئی، لہذا اب مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی بکریوں کو ضبط کر لوں اور جن بکریوں نے میرے انگوروں کو کھایا ہے ان بکریوں کو میں اپنے پاس رکھ لوں اور قیمت پوری کر لوں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ جی تمہاری بکریوں نے ان کے باغ کو چرا ہے؟ جی ہاں. مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر دن کے وقت کسی کا جانور دوسرے کے کھیت کو کھا جائے، ختم کر لے، تو اس کے ذمہ اس کی اجرت لازم ہے. تو اب یہ ہے کہ تم ایسا کر لو، جتنی قیمت کے انگور تھے اتنی قیمت کی بکریاں تم لے لو. دونوں راضی ہوئے اور راضی ہو کے چلے گئے. اب جا رہے ہیں تو حضرت سلیمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں کو پکڑا کہ میرے ساتھ آؤ، اور ابا سے کہا آپ کو اگر اجازت دیں تو میں ایسا فیصلہ کر دوں جو اس سے بہتر ہے. اچھا، اس سے بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ صحیح ہو سکتا ہے. تو کیا فیصلہ ہے؟ تو وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو بکریوں والے صاحب ہیں، جتنے بکریوں نے نقصان کیا ہے اتنی بکریاں اس انگور والے کو دے دیں، لیکن پکی نہ دیں، بلکہ بکریوں کا دودھ اور بکریوں کی دوسری چیزیں یہ استعمال کریں، اور بکریوں کے چارہ وغیرہ یہ خود ڈالیں، اور جس کی بکریوں نے نقصان کیا ہے یہ اس کے کھیت میں فصل کو تیار کریں. جب فصل تیار ہو جائے تو اس کو فصل تیار کر کے دے دے اور اپنی بکریاں واپس لے دے. حضرت سلیمان حضرت داؤد بڑے خوش ہوئے، یہ تو بڑا زبردست فیصلہ. اور پھر اسی فیصلے کو نافذ کیا گیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک اور کیس آیا. دو عورتیں تھیں جن کا اکٹھا بچہ پیدا ہوا تھا، اور ایک کا دونوں لیٹی ہوئی تھیں. تو اس زمانے میں بھیڑیے وغیرہ کثرت سے ہوتے تھے،
تو ایک کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تو اس نے دوسرے کا بچہ اٹھایا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو اب دونوں ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ ہے، چند دنوں کا دودھ پیتا بچہ ہے، پتہ نہیں چل سکتا۔ تو جو عورت تھی جس نے بچے پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ بڑی چرب لسان تھی، زبان کی بڑی تیز تھی۔ بعض لوگ زبان کے تیز ہوتے ہیں، جھوٹا ہونے کے باوجود بھی ان کا سچا ہونا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود دھوکہ کھا گیا، کہا کہ بھئی جب یہ سارے دلائل گری، دیکھو اس بچے کا ناک میرے جیسا، آنکھیں میرے جیسا، اب چھوٹا بچہ ہے، اس کی ناک آنکھ تو ہر دوسرے کی طرح ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے۔ تو چھوٹے بچے کی پہچان اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، جبکہ دونوں عورتیں ایک قبیلے کی ہیں، شکل بھی دونوں کی ملتی جلتی ہے۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ دعویٰ کر رہی ہے اور بچہ بھی اس کے پاس ہے۔ جب دعویٰ کر رہی ہے بچہ اس کے پاس ہے اور دوسری کے پاس گواہ ہی نہیں ہے، جب دوسری کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب بچہ اس کا ہے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ چلی گئی۔ ہماری شریعت میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے، گواہ ہونی چاہیے کہ یہ میری چیز اس کے پاس یہ اصل میں میری تھی۔ اس کے بعد دلیل میرے پاس پرسکرپشن ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں سے خریدی ہے، اس مارکیٹ سے خریدی ہے وغیرہ وغیرہ، کہ میرے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اگر میرے پاس دلیل نہیں تو وہ چیز اس کی ہے ہی اس کی۔ تو یہ فیصلہ ہوا اور جانے لگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر بچے تھے، کھیل رہے تھے، دونوں آجو میرے پاس، دونوں عورتوں کو بلایا۔ اب شہزادے ہیں، شہزادے کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا چاہے کتنا خطرناک حکم ہو۔ کہا جی بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ ایک نے کہا میرا بچہ ہے، دوسرے نے کہا میرا بچہ ہے۔ تو دونوں اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، ایک کہتی ہے میں تو بڑی خوش ہوں، دوسری کہتی ہے میں تو بالکل خوش نہیں ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں ایسا فیصلہ کروں گا جس پہ دونوں خوش ہو جائیں۔ میں کہا اچھا آپ فیصلہ کیجیے۔ تو بچے کو یہاں پہ رکھو، یہاں پہ رکھا، اس کے پیٹ پہ لکیر کھینچی، تو یہاں سے بچہ کاٹ کے اس کا ایک حصہ اس کو دے دیا جائے، ایک حصہ اس کو دے دیا جائے۔ سب لوگ چیخ اٹھے لیکن شہزادے کو کون روک سکتا؟ کہا جلاد کو بلاؤ۔ جلاد آیا تو ایک عورت کہتی ہے نہیں نہیں میرا بچہ ہے ہی نہیں، میں جھوٹ بول رہی تھی، بچہ تو اس کا ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی تھی، میں اسی کا بچہ ہے، مجھے جو سزا دینی ہے آپ دے، میں راضی ہوں بالکل، بچہ اس کو دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اٹھاؤ بچہ اور اس کو دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں اپنے سامنے اپنے بچے کو ذبح ہوتا دیکھ نہیں سکتی، اور دوسری کی عقل گنگ ہوگی کہ میں کروں کیا ترکیب لڑاؤں، کس طریقے سے بچے کو بچاؤں۔ ترکیب اس سوچ رہی تھی، اور جس ترکیب سے پہلے وہ جیتی تھی اب مزید ترکیب لڑا کے جیتنا چاہ رہی تھی، لیکن جو اصلی ماں تھی وہ بول پڑی کہ نہ میرا بچہ ذبح نہیں ہونا چاہیے، میرا بچہ اس کو دے دو، میں جھوٹ بول دیتی ہوں، میرا بچہ اس کو دے دیا، میرا بچہ زندہ تو رہے گا۔ اس سے سمجھ میں آ گئی کہ واقعہ ماں یہ ہے۔ جب دونوں کے سامنے دلیل رکھی تو وہ سمجھ گئی، کہتا ہاں میں یہ سوچ رہی تھی۔ تو یہ بات دیکھ کے حضرت داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے کیسی عقل اور کیسی فہم دی تھی۔ یہ عقل اور فہم اللہ دیتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے رہنے سے یہ چیز مل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں میرے اندر اتنی عقل نہیں ہے، میرے اندر اتنی فہم نہیں ہے، تو کیسے حاصل ہوگی؟ دو طریقے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی عقل مند اور فہیم آدمی کے ساتھ رہنا شروع کر دے، کسی عقل مند اور فہیم آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو اس جیسی عقل اور فہم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ رب العزت ایسی عقل اور فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اگر دونوں چیزیں نہ ہوں تو کم از کم ایک چیز ہو، اس سے انسان کو فہم نصیب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا، لہذا یاد رکھیں ہم اسباب علم کے اختیار کر سکتے ہیں، علم صرف اللہ دیتے ہیں، علم دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، ہم صرف اسباب اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ وورث سلیمان و داؤد علیہ السلام کی وراثت حضرت سلیمان کو ملی۔ ایک مسئلہ بتا دوں، ہے تو واقعہ لیکن واقعہ انبیاء کا ہے، اس میں مسائل اور حکم بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لینا، انبیاء علیہ السلام و تسلیمات، ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ چنانچہ آج جو لوگ خدق کے باغ کو لے کے
حضرت ابوبکر صدیق پر تعان کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق پر تعان کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی پہ تعان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ آئی تھیں اپنے والد کی وراثت کو مانگنے کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق نے دیا نہیں، نعوذ باللہ زیادتی کر لی، تو سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن جماعت الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہمارا مال وراثت میں نہیں جاتا، ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فدق کے جو باغات تھے وہ صدقہ تھے، اور اس وقت بھی ان کو ڈونیشن تصور کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی کے زمانے میں بھی ان کو صدقہ تصور کیا جاتا تھا، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی ان کو صدقہ تصور کیا جاتا تھا، اور 1400 برس سے ان کو صدقہ تصور کیا جاتا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ میں ذکر کروں، اس کے علاوہ ہر آدمی کا مال وراثت ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اپنے مال کو زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ کوئی شخص اپنے مال کو زندگی کے بعد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وصیت لکھ دے، وصیت میں واضح کر دے کہ یہ میرا مال کون سا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب مال کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو میں جب ان سے کہتا ہوں کہ آپ متعین کر دیں کہ ان کا مال کون سا ہے، تو اکثر لوگوں کو چکر آ جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، گھر کے اندر جو برتن ہیں وہ کس کی ملکیت ہے؟ شوہر کی ملکیت ہے، بیوی کی ملکیت ہے۔ گھر کے اندر جو کپڑے ہیں، میرے کپڑے ہیں، میری بیوی کے کپڑے ہیں، وہ کس کی ملکیت ہے؟ بچوں کے کپڑے ہیں، وہ کس کی ملکیت؟ کہ ملکیت متعین ہونا ضروری ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اپنے گھر میں متعین کر دیں بھی آج کے بعد جو گروسری آئے گی وہ مشترک ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور جو کپڑے ہوں گے میرے وہ میری ملکیت ہیں، جو کپڑے ہوں گے تیرے وہ تیری ملکیت ہیں، جو بچوں کے کپڑے ہوں گے وہ میری ملکیت ہے۔ نہیں، باپ بتا دیں جو بچوں کے کپڑے ہوں گے وہ میری ملکیت ہے، جو پیسے میں آپ کو خرچ کے طور پہ دیتا ہوں یہ میری ملکیت میں رہیں گے۔ میں تقریباً 20-22 دن سے ایک مسئلہ حل کر رہا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ بیوی نے اپنے شوہر کی پیسوں سے بچت کرتے 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 اتنے پیسے جمع کر لی کہ ایک پلاٹ خرید لیا۔ اب وہ پلاٹ کس کا ہے؟ بیوی کا، شوہر کا ہے۔ اب وہ پلاٹ تو مال مشترک ہے، اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کا کتنا حصہ ہوگا، شوہر کا کتنا ہوگا۔ یہ مسئلہ ایسا جو مفتیان کرام کا دماغ اڑا دیتا ہے، میرا بھی دماغ اڑا اس مسئلے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کتنی کتابیں دیکھ چکا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، بڑوں سے پوچھنا وہ بھی کریں دیکھ کے بتائیں گے۔ اور اس طریقے سے روزانہ کے اعتبار سے مسئلے ہیں کہ گھر میں ہم پیسے اگر ڈالتے ہیں، راشن کی یہ چیزیں رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کی ملکیت ہے، ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ تو گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جس کا کسی کے ساتھ مال کا معاملہ ہے، اور کوئی ہے جس کا مال کا معاملہ نہیں ہے، کوئی سبزی نہیں خریدتا، کون ایسا ہے جو بجلی کا بل نہیں دیتا، کون ایسا ہے جو پانی کا بل نہیں دیتا، مال کا معاملہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا مال کا معاملہ ہو اور اس کو 2 راتیں ایسی گزریں جس میں اس نے وصیت نہ لکھی ہو۔ وصیت لکھنا ضروری ہے کہ میرا جو مال ہے وہ یہ ہے، جسے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے وصیت فرمائی تھی، میرے کمرے میں جو مال ہے یہ سب میرا ہے، کرسی بھی میری، چارپائی بھی میری ہے، پنکھا بھی میرا ہے، بلب بھی میری ملکیت ہے، یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ میری ملکیت ہے، اور یہ چیزیں میری ملکیت ہیں۔ اس کے بعد جو سب ہے وہ میں نے تقسیم کر دیا ہے۔ چنانچہ مال کا متعین ہونا ضروری ہے۔ جو گاڑی ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ میری ملکیت ہے، میرے بچوں کی ملکیت ہے، میری بیوی کی ملکیت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے نام پہ گھر لے لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی ملکیت ہوگی، صرف نام سے گھر لینے پر وہ بچوں کی ملکیت میں نہیں جاتا۔ ٹیکس سے بچنے کے لیے کچھ دکانیں بچوں کے نام پہ کر دیں، اب جس بڑے بیٹے کے نام پہ کی تھی وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے بیٹے کے نام پہ لی تھی وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تقسیم ہی نہیں کر، میری ملکیت ہے، کیونکہ میرے نام پہ صرف نام کر دینے سے ملکیت نہیں ہوتی۔ ملکیت تو تب ہوتی ہے جب انسان نام بھی کرے اور قبضہ بھی دے، تب ملکیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک قانونی راستہ بھی اختیار کرے اور شرعی راستہ بھی اختیار کرے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔
جناب فلاں بچی ہے وہ تو کماتی نہیں ہے، لہذا اس کے نام پہ اتنے پلاٹ کے لیے جب میں مروں گا تو پھر اس کو دے دیے جائے، جب تک میں زندہ ہوں تو میں خیال رکھوں گا۔ اب جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بچی کی ملکیت نہیں ہے، صرف اپنے نام کیا نا، اس کے قبضہ کیا نا، کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ زیور بچوں کے نام پہ بنا کے رکھا ہوا ہے، ملکیت کس کی ہے پتہ ہی نہیں، بچوں کی ملکیت ہے تو ان کا قبضہ کروانا ضروری ہے۔ تو ایسے سمجھ لیجیے کہ ہمارا جو مال ہے گھر میں رکھا ہوا اور جو مال ہے کیپٹل میں چل رہا ہے، رننگ کیپٹل ہے، جو مال ہے انویسٹمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے، اس کے اندر متعین ہونا چاہیے کہ یہ کس کا مال ہے، یہ میرا مال ہے، میرے بچوں کا ہے، میری بیوی کا ہے۔ یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالعدوان، رہنا سہنا ہے بھائیوں کی طرح رہو، معاملات جب کرو تو دشمنوں کی طرح کرو۔ ایک ایک روپے کا حساب، ہمارے حضرت فرماتے تھے حساب کتاب ایک جو کے دانے کا بھی حساب کتاب ہو، ایک جو کے دانے کا بھی حساب ہونا چاہیے، حساب کتاب جو بخشش تو جب دینا ہے کھول کے دو، لیکن جب حساب کتاب کرنا ہے تو ایک ایک پائی کا حساب ضروری ہے، ایک ایک پائی کا حساب۔ یہ معاملات ہیں ہمارے معاشرہ ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اصلاحی خطبات کی جلد نمبر 11 میں حضرت کے باقاعدہ 7 یا 5 بیانات ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ بیانات ہیں کہ ہمارے معاملات کے اندر سے اسلام نکل چکا ہے۔ ہم گھر کے اندر جو گروسری لے کے آ رہے ہیں، جو چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ جیسے ہمارے ایک ساتھی انہوں نے گھر بنایا تو حضرت مفتی سکھروی صاحب کو لے کر آئے، حضرت گھر میں ہم نے بنایا تو برکت کے لیے تشریف لے کر آئے۔ حضرت آئے گھر میں تو جب دروازے سے داخل ہوئے میں یہ کیسا گھر بنا ہے؟ حضرت بڑا شاندار، تمہارے کل کو تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کی چارپائی کیسے نکلے گی؟ دروازہ اتنا چھوٹا بنایا تم نے، چارپائی کیسے نکلے گی؟ دروازہ اس حساب سے بنو، کل ہم نے مرنا بھی ہے، ہم اپنے معاملات اس حساب سے کریں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ تو نہیں کر کے آیا نا کہ لکھوا کے ہے کہ ہم 200 سال زندہ رہنا ہے۔ تو ایسے معاملات کیجیے کہ ہمارے سامنے متعین ہو کہ کون سا مال میرا ہے، کون سا مال میرے بچوں کا ہے۔ اس میں آپ یہاں آپ کی دارالفتہ ہے، بڑے مفتیان کرام حضرات بیٹھتے ہیں، اس سے رجوع کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ایک دن آدھا پونا گھنٹہ نکالیں اور اپنا وقت نکال کے پوچھیں کہ بھی ہمیں کس طریقے سے معاملات کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ تو وراثت کے معاملات ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تعلموا الفرائض والقرآن، آپ نے فرمایا فرائض کا علم سیکھو، یعنی وراثت کے حوالے سے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا مال وراثت نہیں ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعض روایت کے مطابق 70 بیٹے تھے، بعض روایت کے مطابق 99 بیٹے تھے، تو ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام جو وارث بنے ہیں وہ نبوت کے وارث بنے ہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس نبوت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیز کی نعمت کا اظہار کیا، علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہم کو دی ہے۔ اور اس کے بعد کیا بات فرمائی؟ جو اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، پرندوں کی بولی دی اور سلطنت کے مطابق ہر چیز اللہ نے ان کو دی۔ ان ھذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ ہمیں سکھایا۔ ہم کہیں گے یہ تو اتنی عام سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، سب بندوں سے ایک شکوہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے ابن کثیر میں ایک روایت پڑھی، مجھے برس ہا برس سے پریشانی رہتی تھی، برس ہا برس سے میں پریشان رہتا تھا۔ اللہ کی جب کوئی نعمت مل جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت کو اچھا استعمال کرنا، کیا کرنا چاہیے؟ اس نعمت کا حق ادا ہو جائے۔ ہاں جی، کوئی ایسا عمل ہو کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا، اس کا حق ادا ہو جائے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اس نعمت کا حق ادا ہو جائے، اللہ نے مجھے بیوی بچے دیے ہیں، اس نعمت کا حق ادا ہو جائے، کیا طریقہ ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ حق ادا ہو گیا؟ تو تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت پچھلے سال میری نظر سے گزری، آپ یقین کیجئے میں سمجھ کے خوشی سے پاگل نہیں ہو گیا
لیکن اس کے علاوہ اور سب کچھ ہوا کہ اللہ نے سجدہ کرنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ شکر ہے, بڑا وزنی اشکال میرا حل ہو گیا, بڑے وزنی سوال کا جواب میرا حل ہو گیا. میں تمہیں بھی اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو. السوال نصف العلم, سوال نصف علم, کہ ہمیں جو نعمت ملتی ہے اس کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. ہمیں اللہ نے زندگی دی, اس کا کیا حق ہے. مختصر اس کا حق ادا ہوگا. جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت کا حق ادا کر دیتا ہے. آپ جو نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کا حق ادا کر دیا. چنانچہ اپنے ایمان کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اپنی اولاد کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے, ہر دن صبح اٹھ جانے پہ اللہ کا شکر ادا کرے, ہر دن پورا حادثات سے بچنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرے. دیکھیں میں ماشاء اللہ کئی ڈاکٹر حضرات بھی ہوتے ہیں اور ان سے ذرا پوچھئے کہ روزانہ کتنے مریض آتے ہیں, روزانہ کتنے سول ہاسپٹل ہے جہاں پر عام مریض جاتا ہے, این آئی سی ڈی ہے جہاں دل کا مریض جاتا ہے, اور ایس آئی یو بھی ہے جہاں گردے کا مریض جاتا ہے. یہ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن کے لوگ ہوتے ہیں. اور مجھے ایک دو راتیں گزارنی پڑی ہیں ایسی جگہوں پر. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہوتی, برباد, اندر والا بھی پریشان, باہر والا بھی پریشان. اندر والا جتنا پریشان ہے کہ پتہ نہیں میں بچوں گا نہیں بچوں گا, اور باہر والا پریشان ہے کہ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. تو کیا ہے, اللہ رب العزت نے ان سب جھمیلوں سے ہمیں بچایا, ان سب پریشانیوں سے آج کی میری رات بچا دی, آج کا میرا دن اللہ رب العزت نے بچایا. جائز ہے کہ جناب ہاسپٹل میں موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کا جو وارڈ ہے وہاں پر کیا کیا حشر ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور کیا کیا بری حالت ہو رہی ہوتی. ہماری مسجد کے مولوی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تقریباً آج سے 1 سال پہلے, اور پورا 1 سال جیسے انہوں نے بستر پہ, انتہائی صابر اور شاکر ترین انسان, بہت کم لوگ ایسے دیکھے. لیکن کیا ہے, لیکن ایک ہلکی سی خراش آئی. جب میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو ان کو کچھ بھی نہیں تھا, ان کو جو دوسرے لوگ تھے اس کے سامنے ان کو کچھ بھی نہیں تھا. 1 کروڑ کی نسبت ایک ہوتی ہے نا, ان کو وہ بھی نہیں. 1 سال بستر پہ گزارا, ابھی رمضان سے پہلے اٹھے, 1 سال پورا بستر پہ گزارا, ہلکی سی چوٹ ہو, ان لوگوں کو کیا حشر ہوگا. اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں سے بچائے نا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے ماموں تھے, فرماتے تھے کہ ہم جب ان سے ملنے جاتے تھے تو شام کو آتے, چادر اپنے اوپر اوڑھتے اور یوں لیٹ جاتے, یوں بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے جاتے اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر. کافی دیر تک, یہ 5-10 منٹ تک وہ یہ کرتے. ہم پوچھتے کہ ماموں جان آپ یہ کیا کرتے. تو ایک دن انہوں نے بتایا کہ پورا دن کاموں میں لگا رہتا ہوں, پتہ نہیں چلتا کون سا کام ہے, یہ تو یاد نہیں رہتا شکر ادا کرنا. اس وقت جب یاد آتا ہے تو کر دیتے ہیں. جب گھر میں آتا ہوں تو 5-10 منٹ بیٹھ جاتا ہوں چادر اوڑھ کے اور سوچتا ہوں اللہ جی آپ نے صبح سے لے کے شام تک یہ نعمت دی, اس پہ کہتا ہوں اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ جی آپ کا شکر ہے, اللہ جی آپ کا شکر ہے, اللہ جی آپ کا شکر ہے, اللہ جی آپ کا شکر ہے. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں, میرا یہ ایک دعویٰ ہے, ذاتی دعویٰ ہے, میں نے کسی بڑے سے نہیں سنا, میرا ذاتی دعویٰ ہے. بیٹھ کے اللہ کے رزق کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو دل سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں, دل سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اللہ نعمتوں کی ایسی بارش کریں گے کہ نہ ہمارا تصور ہے نہ ہمارا کبھی ذہن کیا ہے. اللہ نے تلاش کیا ہے. دیکھو تلاش وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو. اللہ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو نہ ہو, لیکن اللہ نے بتایا میں تلاش کروں. قلیل من عبادی, میرے بندوں میں بہت تھوڑے میرا شکر ادا کرتے ہیں, بہت تھوڑے میرا شکر ادا کرتے ہیں. میرے پاس ایک خاتون کا فون ہے, جی میرا بچہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ تو میں 3 دن 4 دن مسلسل سنا. اس کے بعد میرے ذہن میں میرا کوئی حل نہیں تھا, کوئی جواب نہیں. میں پریشان ہو گیا, اللہ سے دعا مانگی. میرے ذہن میں ایک بات آئی, میں نے اس کو کہا خاتون آپ کا یہ بچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بچے سے زیادہ برا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بچہ تو کافر تھا, آپ کا بچہ مسلمان ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ غمگین آپ ہیں. اللہ نے ان کو بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا تھا. میں یہی کہوں گا کہ آپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو آپ کو اولاد کی صورت میں نعمت ملی ہوئی ہے. 1 سال
یا اس سے کچھ زائد عرصہ گزر گیا، لیکن ابھی تک میں جیسے چاہتا ہوں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے ویسے وہ شکر ادا نہیں کرتی۔ میں انسان ہوں، ایک محدود انسان، محدود عقل ہے۔ ہم اتنا شکر کب ادا کریں گے جتنا اللہ ہم سے چاہتے ہیں؟ یہ مجھے نظر آتا ہے ابھی بھی مزاج میں شکوہ ہے، ابھی بھی مزاج کے اندر شکایت ہے، اور شکایت اور شکوہ یہ عورتوں میں کثرت سے ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ خواتین میں شکوہ اور شکایت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے آپ کو جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا ہے؟ اس لیے کہ یکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو ہم جب یہ بیان کرتے ہیں خواتین کے مجمع کے اندر، تو خواتین کی طرف سے پرچی آتی ہے، کیا عورتوں کے بھی کوئی حقوق ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پرچی بھیجنے کی میں نے تو ایک دفعہ ڈانٹ لگائی، میں نے کہا اس پرچی بھیجنے کی ضرورت کیسے ہوئی آپ کو؟ میں جب کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم شکر ادا کرنے کا، آپ یہ شکر ادا کریں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، یعنی عورتوں کے سامنے عورتوں کے حقوق بیان کیے جائے تاکہ وہ اور چڑھے اپنے شوہر کے اوپر اور ان کی ناشکری ادا کریں۔ دیکھو شوہر کا یہ، بیوی کا یہ حق ہے تم نہیں ادا کرتے، بیوی کا یہ حق ہے تم ادا نہیں کرتے، بیوی کا یہ حق ہے تم ادا نہیں کرتے، یہ بھی تو ناشکری ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پہ شکر ادا کریں اور دیکھیں کتنی زیادہ آتی۔ وعدہ کیا ہے قرآن کے اندر، وعدہ کیا لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے تو ضرور دوں گا اور بڑھا کے دوں گا، وعدہ ہے تم سے، لأزیدنکم، ضرور بھی ضرور بڑھا کے دوں گا، شکر کرو۔ کیسے بھی بھائی جواب اللہ، یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے کیا ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کیسے دے؟ تو یہ اتنی بڑی سلطنت عطا کی اور کیا مانگا؟ ان ھذا لہو الفضل، اللہ میرا شکر ہے، آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں یہ سلطنت دی۔ یہ نہیں کہا حضرت سلیمان علیہ السلام صبح رات کو سجدے میں پڑھتے تھے، صبح تک سجدے میں گرے رہتے تھے اور کہتے تھے آپ کا بڑا کرم ہے، ان ھذا لہو الفضل، یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو شفا دے، یہ اللہ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں۔ آپ کے ہاتھ سے اللہ کسی کو روزی دے، اللہ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں۔ آپ کے ہاتھ سے اللہ رب العزت کسی کا دل خوش کر دے۔ آپ نے ایک لطیفہ سنایا جس سے اماں کا دل خوش ہو گیا، ادخال السرور فی قلب مومن احسن من عبادت الثقلین، حدیث میں آتا ہے کسی مومن کا دل خوش کر دینا یہ جنات اور انسان دونوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ آپ نے کر دیا، کسی بزرگ کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، کسی رشتہ دار کی کو 1000-2000 روپیہ پیسے دینے کا موقع مل گیا، بھئی یہ اللہ نے کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ نے کروایا ہے، میرا یہ شکر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے اس میں لگ جائے جی میری تو بڑی تعریف ہونی چاہیے اور میرا ایسا ہونا چاہیے ویسا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ان کی مدد کی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی کہ میں نے ان کا دل خوش کیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق دی میں نے اپنے ماں باپ کی ٹانگیں دبائی، پاؤں دبائی۔ ورنہ آج شکل ہوتے ہیں اماں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، ابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یہ انگریزوں کی ذہنیت ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے کہ نہ ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے، نہ باپ کے لیے تھینک فل ہونا ہے، نہ استاد کے لیے تھینک فل ہونا ہے۔ وہ انسان بڑا کامیاب ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے تھینک فل رہے، دوسروں کے سامنے کہ آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ کا بڑا، اس سے کوئی شان نہیں جاتی، اس سے بڑی عزت بنتی ہے انسانوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، وقت کافی اوپر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اب اللہ سے پوچھیں کہ اللہ نے مجھے اتنی جو دولت دی ہے یہ کیوں دی ہے، اس کے پیچھے کون سی نیکی ہے، اتنی دولت مجھے مل رہی ہے۔ اور دوسرا آدمی آیا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے آئیں کہ اللہ نے مجھے اتنا غریب کیوں رکھا ہوا ہے، میں اتنا غریب اور فقیر ہوں، ایسا کیوں رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہمارے حضرت والا کے پاس ایک صاحب ہے، حضرت میں بہت غریب ہے، حضرت کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے گردے کے مریض، یہ سن 90s کی بات ہے، ادھر بیٹھے ہوئے تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر ادھر آؤ، یہ گردے کا مریض ہے، اس کے گردے کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، کتنے کا ہوگا؟ 90s میں اس نے بتایا 1 لاکھ کا ہوگا، 1 لاکھ کا ہوگا، آج کل تو 25 لاکھ یا 50 لاکھ تک ہے، 1 لاکھ کا ہوگا۔ تو فرمایا کہ میاں دیکھو اس کے گردے ختم ہیں،
اپنے دونوں گردے اس کو دے دو 2 لاکھ روپے دے دو. حضرت ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اور میں 2 لاکھ کمر سے باندھ کے ڈھونڈ رہے ہو اور کہتے ہو کہ غریب ہوں. یہ لفظ اللہ کو کتنا ناپسند ہوتا ہوگا کہ بندہ کہ جی میں تو بہت غریب ہوں، میں تو بہت غریب ہوں، میں تو بہت غریب ہوں. ہاں کبھی انسان اللہ کے سامنے کہہ ہر دوسرے شخص کے سامنے کہہ رہا جی میں بہت غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں، میں سفید پوش آدمی ہوں، میں بہت غریب ہوں. سفید پوش کہاں رہا؟ ہر دوسرے تیسرے آدمی کو تو بتا رہا کہ میں سفید پوش ہوں. سفید پوش سب کے سامنے کھول رہا اور کہہ رہا کہ میں کچھ بھی نہیں. تو یہ شکوے اور شکایتیں. میرے ایک ساتھی ہیں انجینئر ہیں ایبٹ کے اندر، وہ مدینہ شریف گئے تھے اور وہاں پر باہر ملک کمانے کے لیے گئے تھے. تو مدینہ شریف گئے تو چھت پہ چڑھے، ان کو تھے تو انجینئر، لیکن آپ کو پتہ ہے باہر ملک جو پاکستانی جاتے ہیں ان کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے ابتدا میں. تو ان کو بھی چھت پہ چڑھا دیا کنسٹرکشن کے، اوپر سے گرے دھڑام سے ٹانگ ٹوٹ گئی. اب یہ وہاں پر ہیں تو کہنے لگے کہ مجھے فون آیا، کہتا ہے میں مدینہ شریف میں ہوں اور یہ مسئلہ ہے، بڑا پریشان ہوں. تو سمجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دن کسی کی منتیں کی کہ مجھے روزہ رسول پہ لے جاؤ. تو میں وہاں پہ گیا ہوں تو مجھے اس نے ہاتھ میں لاٹھی پہ ہے بیچارے ملا مسکین کے سمجھا ایک تو دانت باہر نکلے ہوئے چھوٹے سے منہ کے، تو نظر ہی آتا ہے وہ غریب سے آدمی ہے. اور اس وقت تھا بیمار، نہ امی ہے نہ ابا ہے، کوئی بھی نہیں. تو کہنے لگے مجھے نا ایک آدمی نے 100 ریال دیے، ایک دوسرے آدمی نے 100 ریال دیے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا فوراً ان کو بلاؤ، اب ان کو واپس کرو. اب ان کو بتاؤ کہ میں فقیر نہیں، ان کو واپس کرو. انہوں نے تو آپ کو فقیر سمجھ کے دے دیا، ان کو واپس کرو. تو کہتے ہیں میں نے ان کو بلایا، جو ان کے ساتھ اس کو واپس کی. کہ آپ نے کہا اسے واپس کرتے ہیں. بعد میں بہت کوسا کہ مولوی فیصل کی بات نہ مانتا ہے، 100 ریال کو ہم 30 سے ضرب دیتے ہیں. تو جتنے پیسے آئے ہوئے تھے میرے پاس. خیر جب وہ پاکستان واپس آئے، ان کی نوکری لگی، تقریباً کئی لاکھ میں ان کی نوکری لگی. میں نے اس کو کہا یاد ہے تم نے وہ 100 ریال واپس کیے تھے؟ میں نے کہا یاد رکھنا اللہ کے سامنے لوگوں کے بھکاری بنو گے تو اللہ بھکاری بنا دیں گے، اور اللہ کے سامنے اللہ کے بھکاری بنو گے اللہ تمہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا کے دیں گے. تم اگر مدینے کے بھکاری بن جاتے نا تو اللہ تمہیں بھیک کے ذریعے سے روزی دیتے. آج تمہارا ایک اسٹیٹس سے ہو، تم اتنے بڑے انجینئر ہو کہ تم لوگوں کو ہائر کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. اس کے پیچھے وہ غیرت بھی تھی کہ اللہ رب العزت انسان کو کبھی آزماتا ہے اس کے ذریعے سے کہ انسان کیسے چلتا ہے. تو جو بندہ شکوے شکایت کا عادی ہوتا ہے، جو شکوے شکایت کا عادی ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، وہ ان چیزوں کے اندر پھنس جاتا ہے اور انہی چیزوں میں لگا رہتا ہے. اس کو بس اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتی کہ کسی طریقے سے لوگوں سے میں پیسے حاصل ہوں. تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس ہے کہ میں تو بڑا غریب ہوں، میں بڑا فقیر ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے گئے تو پوچھا کہ اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ جس کو میں نے کثرت سے روزی دی ہوئی ہے اس کی نیکی کی وجہ یہ ہے کہ وہ شکر بہت ادا کرتا ہے، شکر بہت ادا کرتا ہے. اور وہ جو شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ناشکری کرتا ہے. اس وجہ سے میں نے ان کی روزی اتنی دی. جب وہ مالدار آیا تو حضرت موسیٰ نے کہا تم شکر ادا کرتے ہو؟ کہا جی، ایک دانے کے اوپر 4 مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں. چنانچہ اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے، شکر ادا کریں. اللہ جی آپ نے اچھی سواری دی ہے. اللہ رب العزت نے بس میں سوار ہونے کے پیسے دیے، شکر ادا کریں. اللہ نے اچھا لباس دیا، شکر ادا کریں. اللہ نے اولاد دی، شکر ادا کریں. بیمار ہے، میرا بیٹا ایک درمیانہ بیٹا ہے، پیدا ہوا تھا تو اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی. تو میں بہت پریشان تھا. ایک دن ایسے میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کیا کر رہا ہے. تو ایک دن میں بڑا جلدی میں پہنچا. ان کا اتنا جلدی کیسے آگے؟ بھی تو نکلے تھے. مطلب آج کل دماغ گھوما ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا بائک کے بچہ نابینا بچہ پیدا ہوا کیا ہے یہ. اس نے فرمایا کہ میرے فلاں رشتے دار ہیں، 16 سال سے بے اولاد ہیں، اپنا بیٹا ان کو دو گے؟ اپنا نابینا بیٹا ان کو دو گے؟ میں نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا. کیا اس عذر کے ساتھ بھی دینے کو تیار ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں. تو جو نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم اس نعمت کا احساس کر نہیں پاتے. وجہ اس کے مزاج میں شکوہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے کو بلایا کہ نہ کہ تمہاری غریبی کی وجہ تمہاری ناشکری ہے. کہا حضرت موسیٰ آپ مجھے بتائیں میں شکر کس بات پہ ادا کروں؟
میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہ بھی چادر میں نے باندھی ہے، یہ بھی کسی سے مانگ کے باندھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو یا نہ کرو، میں نے بس اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا۔ یہ وہاں سے نکلا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ آندھی چلی ہے اور ایسی آندھی چلی کہ اس نے بڑا پکڑا لیکن اس کی چادر ادھر کی ننگا ہو گیا، ننگا ہو گیا، اللہ نے کر کے دیکھا ہے۔ تو دوستو شکر ادا کرنے والے کو اللہ محتاج نہیں کرتے، شکر ادا کرنے والے کو اللہ غمگین نہیں کرتے، شکر ادا کرنے والے کو اللہ بڑی نعمتیں دیتے۔ اتنی بڑی سلطنت دی، میں سلطنت کے بارے میں کل بتاؤں گا کیسی سلطنت تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہے، اللہ نے مطالبہ کیا، شکر ادا کرو۔ ہمیں اولاد کی سلطنت دی ہے، ہمیں ماں باپ کی سلطنت دی ہے، ہمیں گھر کی سلطنت دی ہے، ہمیں انسان بنایا، مطالبہ شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنا زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، دل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، لیکن ابتدا میں صرف اتنا کہ زبان کے ذریعے سے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے۔ اگلی بات وحشر سلیمان، اس کے اندر ہے چل آگے ایک نیا واقعہ ہے جس کو ذکر کروں گا، اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کروا دیجیے۔ اے اللہ اپنے پیارے بندے جن لوگوں نے آپ کا شکر ادا کیا ہے، اے اللہ ان کے شکر ادا کرنے جیسا ہم کو شکر ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ آپ کی بے شمار نعمتیں، کروڑوں نعمتیں ہیں، اے اللہ ان کروڑوں نعمتوں کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان نعمتوں کو بڑھا کے ہمیں واپس لوٹا دیجیے۔ اے اللہ آگے جو نعمتیں آپ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کے اوپر بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ جو مصائب و تکالیف آپ نے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے زیادہ نہیں لکھی، آپ نے اس سے زیادہ پریشانی اور تکلیف نہیں ڈالی۔ پچھلی زندگی جتنی بھی غفلت سے گزری ہے اس میں جو جو نعمتیں آپ کی ہیں، اے اللہ ان نعمتوں پہ کروڑوں کروڑوں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب